أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سے نبی کریم جناب محمد الرسولullah صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گالی دی گئی، آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ کو مارا گیا، آپ نے کچھ نہیں کہا، جسم پر پتھر برسائے گئے، پورا جسم خون سے تربتر ہے، آپ نے بد دعا نہیں کی، آپ کو آپ کے وطن سے نکال دیا گیا، چلے گئے اپنا گھر بار اپنے رشتہ دار و خاندان کو چھوڑ کر کے، مگر آپ نے ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کی۔ مگر آپ دیکھیے ایک مرتبہ جنگ میں رہنے کی وجہ سے آپ کی نماز عصر فوت ہو گئی، عصر کی ایک وقت کی نماز آپ وقت پر نہیں پڑھ سکے، جن لوگوں کی وجہ سے آپ وقت پر نہیں پڑھ سکے تھے آپ نے ان کے لیے بد دعا کی۔ رحمت للعالمین کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کیا، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئی مگر نبی کی زبان پر بد دعا نہیں آیا۔ ایک وقت کی نماز جن لوگوں کی وجہ سے چھوٹی ہے اور وقت پر نہیں پڑھ سکے ہیں آپ نے ان کے لیے ہاتھ اٹھایا بد دعا کے لیے۔ آپ نے کہا شغلونا عن الصلاۃ صلاۃ الوسطی، ان لوگوں نے ہمیں نماز عصر سے مشغول کر دیا، عصر کی نماز وقت پر نہیں پڑھنے دی۔ ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ یہ رحمت للعالمین کا جملہ ہے۔ ایک وقت کی نماز آپ ٹائم پر نہیں پڑھ سکے ہیں، جن لوگوں کی وجہ سے آپ ٹائم پر نہیں پڑھ سکے ان کے لیے آپ نے بد دعا کی، اے اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ حضرات گرامی بڑی جامع بد دعا ہے۔ جب تک ایک آدمی زندہ ہے ہر مشکل اور پریشانی سے بچنے کے لیے گھر کا سہارا لیتا ہے، اور جب مر گیا تو مرنے کے بعد قیامت تک اس کی جو منزل ہے قبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اس کے گھر کو آگ سے بھر دے، یعنی جب تک یہ زندہ رہے اسے سکون نہ ملے، اور اس کی قبر کو آگ سے بھر دے یعنی مر جانے کے بعد قیامت تک اسے سکون نہ ملے۔ یہ بد دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں کے لیے جو نمازیں جنہوں نے ایک وقت کی نماز فوت کرائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا میری خواہش ہے جماعت کا وقت ہو جائے ایک آدمی کو میں مصلی پہ آگے بڑھا دوں اور میں چند نوجوانوں کو لے کر کے گاؤں کی گلیوں میں جاؤں، مدینہ کی گلیوں میں جاؤں، اور وہ لوگ جو جماعت سے نماز کے لیے آ سکتے ہیں اور نہیں آتے ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں چند نوجوانوں کو لے کر کے جاؤں اور وہ لوگ جو جماعت کے ساتھ آ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، آ سکتے ہیں مسجد میں مگر نہیں آتے ہیں، میں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ اب تیور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے آگ تو نہیں لگائی لیکن آج وہ گھر جس میں بے نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے وہ گھر جل رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دے نہ دکھائی دے، آگ کے شعلے دکھائی دے نہ دکھائی دے، مگر وہ گھر جل رہا ہے جہاں بے نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ باپ بیٹے میں جھگڑا ہے، یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ دو بھائی سال سال بھر آپس میں گفتگو نہیں کر رہے ہیں، بھائیوں میں نہیں بن رہی ہے، بھائی اور بہنوں میں اختلاف ہے، لڑکے راستے سے بھٹک چکے ہیں، بچیاں ہر موڑ پر ذلیل و رسوا کر رہی ہیں، یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ آج ان لوگوں کے گھر جن میں بے نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے وہ گھر جل رہے ہیں، دھواں اٹھے نہ اٹھے ہمیں آگ دکھائی دے نہ دکھائی دے۔ یہ اللہ کے نبی کی بد دعا ہے۔ اس لیے حضرات گرامی اس عبادت کی اہمیت کو سمجھیے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تعالى في موضع آخر فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قرآن مجید کی دو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. انہی دونوں کی روشنی میں تھوڑی دیر آپ حضرات سے گفتگو ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے و سننے سے زیادہ کتاب و سنت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے مذہب اسلام میں عقیدہ توحید کے بعد سب سے زیادہ زور جس چیز پر دیا گیا ہے وہ نماز ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لینے کے بعد ایک مسلمان پر سب سے اہم اور سب سے بڑی ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ نماز ادا کرنے کی ہے. اگر ایک مسلمان 5 وقتہ نمازیں باجماعت ادا کرتا ہے تو اس کا اس کلمہ شہادت کا اقرار کرنا صحیح مانا جائے گا، اور اگر وہ 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی میں کوتاہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی یہ شہادت بھی بہت حد تک صحیح نہیں ہے، اس میں کچھ جھول ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے اپنی کتاب الصلاۃ میں کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ جان بوجھ کر نمازوں کو ترک کرنے والا، جان بوجھ کر بلا کسی شرعی عذر کے نماز چھوڑنے والا انتہائی بڑا مجرم ہے. کتنا بڑا مجرم ہے اس کی تشریح بھی کیا انہوں نے کہا کہ وہ چور سے، زناکار سے، قتل کرنے والے سے بڑا مجرم ہے، شراب پینے والے سے بڑا مجرم ہے. جان بوجھ کر بلا کسی شرعی عذر کے فرض نمازوں کو چھوڑنے والا قتل کرنے والے سے بڑا گنہگار ہے، شراب پینے والے سے بڑا گنہگار ہے، چوری کرنے والے سے بڑا گنہگار ہے، زنا کرنے والے سے بڑا گنہگار ہے. حضرات گرامی، ابن قیم رحمہ اللہ کی یہ رائے ہم اور آپ اپنے ذہنوں میں بٹھائیں. آج افسوس اس بات کا ہے ہم ہر طرح کے گنہگاروں کو گنہگار سمجھتے ہیں. ایک شخص اگر شرابی ہو گیا تو ہم اس سے گھن محسوس کرتے ہیں، اس کے بعد بیٹھنا نہیں چاہتے، اس کے گھر نہیں آنا جانا چاہتے ہیں. کوئی شخص اگر کسی کو قتل کر دے، سماج کا انتہائی برا شخص تصور کیا جاتا ہے، وہ اس کے پاس آنے جانے کو ہم انتہائی معیوب سمجھتے ہیں. کوئی شخص اگر کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ زنا اور بدکاری کر لے، سماج میں ایک بڑا مجرم و تصور کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو، اس کی دعوت قبول کرنے کو ہم لوگ صحیح نہیں سمجھتے ہیں. سارے مجرموں کو، سارے گنہگاروں کو گنہگار سمجھتے ہیں، لیکن ان گنہگاروں سے کہیں بڑا گنہگار ہمارا وہ بیٹا ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور ہمارے گھر رہتا ہے. ہم اس سے بات چیت کرتے ہیں. ہماری وہ بیٹی ان سے بڑی مجرم ہے جو نمازوں کو 5 وقتہ ادا نہیں کرتی ہے. ہمارا وہ داماد، وہ رشتہ دار ان گنہگاروں سے بڑا گنہگار ہے جو نماز کی ادائیگی نہیں کر رہا ہے، لیکن بڑے شوق سے ہم اس کو دعوتیں کھلاتے ہیں، اپنے گھروں میں بلاتے ہیں، اس کے گھر آتے جاتے ہیں، اس سے تپاک سے ملتے ہیں. کسی طرح کی کوئی پشیمانی ہم کو نہیں ہوتی ہے ان مجرموں سے رابطہ بڑھانے میں، ان سے تعلقات رکھنے میں. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی ہم جب سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھار شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے کسی صحابی نے شراب پی لیا، توبہ کی. کسی صحابی نے کبھی زناکاری و بدکاری کر لیا، توبہ کیا. چوری کر لیا، توبہ کیا. اس طرح کے جرائم سامنے آتے ہیں. شیطان کے دھوکے اور بہکاوے میں آ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بعض سے اس طرح کا جرم ہو گیا. لیکن پڑھیے پوری صحابہ کی تاریخ، آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ انہوں نے نمازیں ترک کر دی، کبھی کسی فرض نماز کو چھوڑ دیا ہو جان بوجھ کر کے، کبھی نہیں. اور تابعی ہیں وہ ذکر کرتے ہیں کہ فرض نمازوں کو جان بوجھ کر کے چھوڑنے
वाला काफिर है, इस पर सहाबे किराम का इजमा था। तमाम सहाबा इस बात पर मुत्तफिक थे कि अगर कोई शख्स जानबूझ करके नमाज को छोड़ता है तो वो काफिर है, उसको कुफ्र समझते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बहुत से ऐसे लोग थे जो जबान से इस्लाम जाहिर करते थे, जबान से कहते थे कि हम मुसलमान हैं, लेकिन दिल में इस्लाम के खिलाफ दुश्मनी रखते थे। ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा जाता था। इन मुनाफिकीन में भी ये हिम्मत नहीं थी कि वो नमाज छोड़ दें। आप अंदाजा कीजिए, उस समाज का तस्वुर कीजिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का तस्वुर कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के तई अपने सहाबा को किस तरह तरबियत की थी कि सहाबा तो छोड़िए, मुनाफिकीन, इस्लाम की दुश्मनी अपने दिलों में रखने वाले लोग भी, उनमें भी हिम्मत नहीं थी कि वो नमाज के लिए ना आए। आते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा करते थे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का जमाना है। सारे सूबेदारों और गवर्नरों को खत लिखा है। उनके जितने गवर्नर हैं, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके नाम खत लिखा। उस खत में लिखा है, लोगों तुम जान लो, हर गवर्नर के नाम जान लो, इन्ना अहम्म उमूरिकुम इंदी अस्सलाह, मेरे नजदीक तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे अहम जिम्मेदारी नमाज अदा करना है। सूबेदारों और गवर्नरों के नाम ये खत लिख रहे हैं उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, अरे गवर्नरों जान लो, तुम्हारा सबसे बड़ा काम, सबसे अहम जिम्मेदारी तुम्हारी नमाज अदा करना है। जो शख्स नमाज अदा करेगा, मैं ये समझूंगा कि वो दीगर जिम्मेदारियों को कायदे से अदा कर रहा है, और जो नमाज नहीं अदा करेगा, मैं समझूंगा कि वो अपनी जिम्मेदारियों में कोताह है। ये मेयार है नमाज। अगर कोई शख्स अल्लाह ताला की इस इबादत को कायदे से अंजाम दे रहा है तो वो और काम भी कायदे से करेगा, उसमें कमी कोताही नहीं होगी। और अगर अल्लाह ताला के इस हुक्म पर वो अमल नहीं कर रहा है तो और बहुत सारे कामों को वो तर्क करेगा, छोड़ेगा। शेख इब्न बाज रहमहुल्लाह एक मरतबा दर्स दे रहे थे। सऊदी अरब के बहुत बड़े आलिम हैं इब्न बाज रहमहुल्लाह, इंतकाल कर गए, अल्लाह पर रहम फरमाए। उनके दर्स में एक तालिब इल्म ने सवाल किया। सवाल यह था कि शेख मोहतरम बताइए, एक शख्स है जो रात में देर तक जागता रहता है, बड़ी देर में सोता है। बहुत सारे लोगों की आदत है, नौजवान हो बड़े हो, जब से सोशल मीडिया का दौर आया, हर हाथ में मोबाइल है, जागते रहते हैं, उस पर अपनी मोबाइलों में उंगलियां करते रहते हैं, देखते रहे कब उन्हें सोना है उनको मालूम नहीं हो सकता। कोई 12 बजे, कोई 1 बजे, कोई 2 बजे सोता है। तो सवाल यह था कि एक आदमी रात में बड़ी देर में सोता है और सुबह 8 बजे का अलार्म लगाता है, अपनी जरूरत के हिसाब से सुबह 8 बजे का अलार्म लगाता है। ऐसे शख्स के बारे में आपकी क्या राय है? ये इब्न बाज रहमहुल्लाह से फतवा पूछा गया। उन्होंने कहा ऐसा शख्स काफिर है। इब्न बाज रहमहुल्लाह ने कहा ऐसा शख्स काफिर है, उसको अपने आप को मुसलमान कहने का कोई हक नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि उसने अल्लाह के हुक्म पर अपनी ख्वाहिश को तरजीह दिया है। अल्लाह का हुक्म यह है कि फजर के वक्त उठ करके नमाज अदा की जाए, और अपनी ख्वाहिश यह है कि हमें दुकान 9 बजे खोलना है इसलिए 8 बजे हम जागेंगे, हमको मदरसा 10 बजे जाना है इसलिए हम 9 बजे जागेंगे, हमारी जरूरत 10 बजे है इसलिए हम 9 बजे जागेंगे। तो एक शख्स ने अल्लाह ताला के हुक्म को पीछे कर दिया और अपनी जरूरत को आगे किया। और हर वो शख्स जो अल्लाह के हुक्म पर अपनी ख्वाहिश को तरजीह दे, उसे अपने आप को मुसलमान कहने का हक नहीं है। इब्न बाज रहमहुल्लाह के इस फतवे को अगर आज के समाज में लागू कर दिया जाए तो बहुत सारे लोग बाउंड्री क्रॉस कर जाएंगे। इस्लाम की जो हद है, इस्लाम की जो बाउंड्री है, उसके अंदर नहीं आ पाएंगे। कितने ऐसे हैं जो रात में देर तक जागते रहते हैं और सुबह को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे जब सूरज निकल आया, धूप निकल आई, तब वो उठते हैं। नमाज ये इंतहाई अहम फरीजा और एक बड़ी जिम्मेदारी है एक मुसलमान पर। अगर इसको अदा कर रहे हैं तो कामयाब हैं हम, और अगर इसकी अदायगी में कोताही है तो ये जान लीजिए दुनिया भी तबाह हो रही है और आखिरत में भी हमारे लिए सिवाय नुकसान के कुछ मिलने वाला नहीं है। नमाज छोड़ने के बहुत से नुकसानात। कुरान की जो आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह ताला ने उसमें जिक्र किया है फवैलुल लिल मुसल्लीन, तबाही है, बर्बादी है, हलाकत है, या वैल का एक माना होता है जहन्नम का एक गढ़ा, जहन्नम है उन लोगों के लिए जो नमाज पढ़ते हैं लेकिन नमाजों में सुस्ती बरतते हैं। फवैलुल लिल मुसल्लीन, नमाज पढ़ने वालों के लिए तबाही है। कौन से नमाज पढ़ने वालों के लिए? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों में सुस्ती बरतते हैं। ज़ोहर पढ़ा, फिर उसके बाद मगरिब में आए, मगरिब पढ़ लिया, इशा में नहीं आए,
چھوڑ پکڑ کر کے نماز پڑھتے ہیں, اپنی ضرورت کے حساب سے نماز پڑھتے ہیں. وہ خالی ہے تو ٹائم سے پڑھے, خالی نہیں ہے تو 3 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھے, اپنی خواہش کے حساب سے نماز پڑھتے ہیں. یا نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں لیکن ارکان اور واجبات قاعدے سے ادا نہیں کرتے, رکوع صحیح سے نہیں کرتے, سجدہ صحیح سے نہیں کرتے, جلدی جلدی نماز پڑھ کر کے نکل جاتے ہیں. ہفتے میں 1 دن نماز کے لیے آتے ہیں جمعہ کو, اور پورے ہفتے غائب رہتے ہیں. پوری مسجد جمعہ کے دن بھر جاتی ہے, اور جمعہ کے علاوہ ایام میں وہ مسلمان جو جمعہ کے دن جن کے لیے جگہ نہیں رہتی ہے نہ جانے کہاں چلے جاتے ہیں, معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں. یہ جو جمعہ میں مسجدیں بھری ہوئی رہتی ہیں, ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی جو مسجد میں دکھائی دیتی ہے, یہ جمعہ کے علاوہ ایام میں کہاں جاتی ہے؟ کیا ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں رہ جاتا ہے بقیہ ہفتے بھر؟ تباہی اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نمازوں میں سستی برتتے ہیں. آپ غور کیجئے, اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی کا اعلان کیا ہے, جو ایک نماز پڑھتے ہیں, دوسری نہیں پڑھتے, تیسری پڑھتے, چوتھی نہیں پڑھتے, پڑھتے ہیں کبھی کبھی پڑھتے ہیں, ان کے لیے یہ نقصان ہے. جو کبھی نہیں پڑھتے ان کے لیے کیا ہوگا؟ وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے, کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے, اس کے لیے اللہ نے کہا کہ تباہی ہے, بربادی ہے, جہنم ہے. اور وہ آدمی جو کبھی نماز کے لیے نہیں آتا, صرف ہفتے میں 1 دن آتا ہے, اس شخص کے لیے کون سی ہلاکت اور تباہی ہوگی, ہمیں خود سوچنا چاہیے. اگر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا, نقصان اس کے بہت سے بتائے گئے ہماری شریعت میں. پہلا نقصان یہ ہے, جو نماز نہیں پڑھتا اس پر شیطان غالب آ جاتا ہے. جن گھروں کی خواتین نماز نہیں پڑھتی ہیں, ان گھروں میں شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے, شیطان غالب آ جاتا ہے. اور جب شیطان کسی پر غالب آ جائے, شیطان کسی کے پیچھے لگ جائے, اسے نیکی کی توفیق نہیں مل پائے گی. ہر نیکی سے, ہر اچھے کام سے وہ روکے گا. سنن نبی داؤد کی روایت حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی بھی 3 لوگ, صرف 3 آدمی ہوں, کہیں بھی ہوں, سفر میں, صحرا میں ہوں, گاؤں میں ہوں, کہیں بھی ہوں, 3 مسلمان ہیں, اگر وہ لوگ اذان نہ دیں اور جماعت سے نماز نہ پڑھیں, الا قد استحوذ علیہم الشیطان, تو ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے. 3 لوگ, جماعت بن سکتی ہے, 3 لوگ ہیں, اذان نہیں دیا, نماز ادا نہیں کیا, شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے. صرف 3 لوگ, پوری جماعت آباد ہے, پورا شہر آباد ہے, ایک بڑی تعداد میں مسلمان ہیں اور نماز ادا نہ کریں, تو یہ کتنے بڑے خطرے کی بات ہے. کتنے گھر ایسے ہیں جہاں پریشانیاں ہیں, ان کو لگتا ہے کہ آسیب ہے, ان کو لگتا ہے کہ شیاطین ہمارے گھروں میں ہیں, ہمارے بچے برا خواب دیکھتے ہیں, ہم سو نہیں پاتے ہیں رات میں, طرح طرح کی تکلیفیں ہیں. کیوں تکلیفیں ہیں؟ آپ اگر گھر میں نماز نہیں پڑھیں گے, قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے, اللہ کا ذکر نہیں کریں گے, تو اس گھر میں شیطان ہی آئے گا, انسان تھوڑی آئے گا. جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے, شیطان اس میں نہیں آتا. وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے, وہ گھر زندہ ہے. وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے, وہ گھر مردہ ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں. تو اگر ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, شیطان کبھی ہمارے گھروں میں نہیں آئے گا. اور اگر ہم نماز نہیں پڑھتے, ذکر نہیں کرتے, اللہ سے دعا نہیں کرتے, نمازوں اپنے گھروں میں اپنے اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے ہیں, تو شیطان کا غلبہ ہوگا. بالکل کلیئر ہے. دوسرا نقصان بتایا گیا نماز چھوڑنے کا, ترک کرنے کا. انسان کی زندگی میں مختلف قسم کی پریشانیاں اور تکلیفیں آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی زندگیوں کو دشوار کر دیتا ہے جو نماز وقت پر ادا نہیں کرتے. ہمیشہ وہ تکلیف میں رہتے ہیں, پریشانی میں رہتے ہیں. دنیا اور آخرت دونوں جگہ وہ گھاٹا اٹھانے والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, ایمان والو, تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. جن کو ان کے مال نے, کاروبار نے, دکان نے, بیوی بچوں نے اللہ کی عبادت سے, اللہ کے ذکر سے, نماز سے غافل کر دیا, فاولئک هم الخاسرون, یہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں. ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا. جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا, نمازوں کی ادائیگی نہیں کی, قرآن کی تلاوت نہیں کیا, ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. یہ اللہ نے کہا ہے. ومن اعرض, پوری نماز اللہ کا ذکر ہے. اس ذکر سے جو آدمی اعراض کرے گا, دور بھاگے گا, اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی. دوڑ دھوپ کرتا رہے گا, اطمینان میسر نہیں ہوگا. صبح دکان پہ جائے گا, شام کو آئے گا, برکت نہیں ہوگی. کھیتی باڑی کرے گا, پھلوں کو اگائے گا, ہر قسم کی محنت کرے گا, لیکن اس محنت کا کوئی اثر, کوئی ثمرہ اور کوئی پھل اسے نہیں ملے گا. صحت اور تندرستی خراب ہو جائے گی. ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا. جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا, اللہ کہہ رہا ہے, نماز سے دور بھاگے گا, اس کی زندگی ہم تنگ کر دیں گے. اس کی زندگی میں پریشانی آئے گی, اس کی زندگی میں قدم قدم پر دشواریاں آئیں گی, امتحانات, آزمائشیں آئیں گی. آج ہمیں
دیکھنا چاہیے, تصور کرنا چاہیے ہمارے سامنے جو تکلیفیں ہیں, ہمارے سامنے جو پریشانیاں ہیں, جو قدم قدم پر مصیبتیں ہیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے اسی لیے ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے سر جھکانے سے اپنے آپ کو دور کر لیا, کہ اسی لیے تو نہیں ہے کہ نمازوں سے ہم دور بھاگ گئے. سوچنا چاہیے ہمیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جو نماز ادا نہیں کرتا پورے دن وہ آدمی سست رہتا ہے, اللہ تعالیٰ نشاط کو, حرکت کو اس سے چھین لیتا ہے, بوجھل طبیعت والا رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری کی, ایک شخص جب رات میں سوتا ہے, رات میں سو گیا, شیطان اس کے پاس آتا ہے, اس کے سر میں 3 گرہ لگاتا ہے, اس کے بال کو گانٹھ لگاتا ہے, 3 گانٹھیں لگاتا ہے, اور ہر گرہ اور گانٹھ لگانے کے بعد کہتا ہے بڑی لمبی رات ہے سو جا. ایک گرہ لگایا, بڑی لمبی رات سو جا, پھر دوسری گرہ لگاتا ہے, پھر یہی کہتا ہے بڑی لمبی رات ہے سو جا, پھر تیسری گرہ لگا کر کے بھی یہی کہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص نماز فجر کے لیے اٹھ گیا, وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا, تو یکے بعد دیگرے تینوں گرہیں کھل جاتی ہیں. نماز پڑھ کر کے جاتا ہے, پورے دن نشاط کی عالم میں رہتا ہے, کسی طرح کی کوئی سستی اس کے جسم اور بدن پر ظاہر نہیں ہوتی. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٍ, اور اگر وہ نماز فجر کے لیے نہیں اٹھا, سویا رہا دیر تک, تو وہ صبح کرتا ہے نماز پڑھے بغیر اصبح خبیث النفس, انتہائی بوجھل طبیعت والا ہو کر کے, انگڑائی لیتا ہے, دکان پہ جاتا ہے تو نیند آتی ہے اسے, کسی کام میں اس کا من نہیں لگتا ہے, طبیعت لگتی ہی نہیں ہے, جمائی آتی ہے, ایک دم بوجھل طبیعت والا سست ہو کر کے بیٹھا رہتا ہے. وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٍ, وہ آدمی بوجھل طبیعت والا اور سست ہو کر کے پورا دن گزارتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایام حرکت اور نشاط کی عالم میں گزرے, برکت ہو ہمارے کاروبار میں, ہماری زندگی میں, ہمارے عمل میں, تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس عبادت کو انجام دینا ہوگا, ورنہ خطرہ جو ہے وہ سامنے ہے. اس سے پڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جو دیر تک سویا رہتا ہے, سورج نکل آیا ہے, نماز نہیں پڑھا, فجر کی نماز پڑھے بغیر سویا ہوا ہے, سورج نکل آیا, اس کے چہرے پہ دھوپ پڑی, تب جا کر کے وہ جاگا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. آپ دیکھیے صبح کا ناشتہ ایک بے نمازی کو جو مل رہا ہے, شیطان کا پیشاب, شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. اب وہ پیشاب بہ کر کے کچھ چہرے پہ آتا ہے, آپ چاہیے صبح شیونگ کرائیے, چاہے جتنا دھلیے, شیطان کے پیشاب سے دھلا ہوا چہرہ وہ صاف نہیں ہو سکتا ہے جب تک توبہ نہ کی جائے. کان کے راستے سے شیطان کا پیشاب جو ذہن اور دماغ تک پہنچا ہے, وہ ذہن صحیح نہیں رہ سکتا جس میں شیطان کا پیشاب چلا جائے. حضرات گرامی, بچائیے اپنے آپ کو اس سے. نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو گالی دی گئی, آپ نے کچھ نہیں کہا. آپ کو مارا گیا, آپ نے کچھ نہیں کہا. جسم پر پتھر برسائے گئے, پورا جسم خون سے تربتر ہے, آپ نے بد دعا نہیں کی. آپ کو آپ کے وطن سے نکال دیا گیا, چلے گئے اپنا گھر بار, اپنے رشتہ دار و خاندان کو چھوڑ کر کے, مگر آپ نے ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کی. مگر آپ دیکھیے ایک مرتبہ جنگ میں رہنے کی وجہ سے آپ کی نماز عصر فوت ہو گئی. عصر کی ایک وقت کی نماز آپ وقت پر نہیں پڑھ سکے. جن لوگوں کی وجہ سے آپ وقت پر نہیں پڑھ سکے تھے, آپ نے ان کے لیے بد دعا کی. رحمت للعالمین, کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کیا. طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئی, مگر نبی کی زبان پر بد دعا نہیں آیا. ایک وقت کی نماز جن لوگوں کی وجہ سے چھوٹی ہے اور وقت پر نہیں پڑھ سکے ہیں, آپ نے ان کے لیے ہاتھ اٹھایا بد دعا کے لیے. آپ نے کہا شغلونا عن الصلاۃ صلاۃ الوسطی, ان لوگوں نے ہمیں نماز عصر سے مشغول کر دیا, عصر کی نماز وقت پر نہیں پڑھنے دی. ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا, اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو, ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. یہ رحمت للعالمین کا جملہ ہے. ایک وقت کی نماز آپ ٹائم پر نہیں پڑھ سکے ہیں, جن لوگوں کی وجہ سے آپ ٹائم پر نہیں پڑھ سکے ان کے لیے آپ نے بد دعا کی, اے اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے, ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. حضرات گرامی, بڑی جامع بد دعا ہے. جب تک ایک آدمی زندہ ہے, ہر مشکل اور پریشانی سے بچنے کے لیے گھر کا سہارا لیتا ہے, اور جب مر گیا تو مرنے کے بعد قیامت تک اس کی جو منزل ہے قبر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اس کے گھر کو آگ سے بھر دے, یعنی جب تک یہ زندہ رہے اسے سکون نہ ملے, اور اس کی قبر کو آگ سے بھر دے, یعنی مر جانے کے بعد قیامت تک اسے سکون نہ ملے. یہ بد دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں کے لیے جو نمازیں, جنہوں نے ایک وقت کی نماز فوت کرائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا میری خواہش ہے جماعت کا وقت ہو جائے, ایک آدمی کو میں مصلی پہ آگے بڑھا دوں, اور میں
चंद नौजवानों को लेकर के गांव की गलियों में जाऊं, मदीना की गलियों में जाऊं, और वो लोग जो जमात से नमाज के लिए आ सकते हैं और नहीं आते, उनके घरों में आग लगा दूं। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, मैं चंद नौजवानों को लेकर के जाऊं और वो लोग जो जमात के साथ आकर के नमाज पढ़ सकते हैं, सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, आ सकते हैं मस्जिद में मगर नहीं आते हैं, मैं उनके घरों में आग लगा दूं। आप तेवर देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपने आग तो नहीं लगाई, लेकिन आज वो घर जिसमें बेनमाजियों की तादाद ज्यादा है, वो घर जल रहा है। हमें और आपको धुआं उठता हुआ दिखाई दे न दिखाई दे, आग के शोले दिखाई दे न दिखाई दे, मगर वो घर जल रहा है जहां बेनमाजियों की तादाद ज्यादा है। बाप बेटे में झगड़ा है, ये आग नहीं है तो क्या है? दो भाई साल साल भर आपस में गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, भाइयों में नहीं बन रही है, भाई और बहनों में इख्तिलाफ है, लड़के रास्ते से भटक चुके हैं, बच्चियां हर मोड़ पर सलील और रुस्वा कर रही हैं। ये आग नहीं है तो क्या है? ये आग नहीं है तो क्या है? आज उन लोगों के घर जिनमें बेनमाजियों की तादाद ज्यादा है, वो घर जल रहे हैं। धुआं उठे न उठे, हमें आग दिखाई दे न दिखाई दे, ये अल्लाह के नबी की बद्दुआ है। इसलिए हजरात गिरामी, इस इबादत की अहमियत को समझिए और इस इबादत के तई अपने आप को बेदार कीजिए, वरना सिवाय नुकसान के कुछ हाथ आने वाला नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने एक वक्त की नमाज, एक वक्त की नमाज असर को जानबूझकर छोड़ दिया, फकअन्नमा उतरा अहलुहु व मालुहु। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने मन तरका सलात अल असरी मुतअम्मिदन, जिस शख्स ने नमाज असर को जानबूझकर छोड़ दिया, एक वक्त की नमाज असर की, गोया कि उसके अहलो अयाल और उसका माल दोनों तबाह बर्बाद हो गए। एक वक्त की नमाज जिसने छोड़ दी, उसका माल तबाह बर्बाद हो गया, उसके बाल बच्चे तबाह बर्बाद हो गए। एक वक्त की नमाज छोड़ने का यह नुकसान है। मरने के बाद जो तकलीफें होंगी वो तो बहुत बड़ी हैं। क़यामत, कब्र से लेकर के क़यामत तक की जो जिंदगी है, बरज़ख की जिंदगी, ये जिंदगी इंतहाई तकलीफों में गुजरने वाली है। सही बुखारी की हजरत समुरा इब्न जुंदुब रज़ियल्लाहु अन्हु की एक लंबी रिवायत है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफरे मेराज का जिक्र है। आप मेराज में गए और आए, पूरी तफसील है उसमें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पर बहुत सारी चीजें देखी। कहते हैं कि मैं एक जगह से गुजर रहा था, देखता क्या हूं कि एक शख्स है, एक जगह खड़ा हुआ है, और उससे थोड़ा दूर एक दूसरा शख्स है जिसके हाथ में बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर लिए हुए खड़ा है, और वो उसी पत्थर से उस शख्स को उसके सर पे मारता है। वो आदमी जो पत्थर लेकर के खड़ा है, वो उस पत्थर से उस खड़े हुए आदमी के सर पे मारता है। इतना जोर मारता है, उसका सर फूट जाता है और गुत्ती बाहर आ जाती है, भेजा बाहर आ जाता है, पत्थर लुढ़क करके जरा दूर जाता है। ये मारने वाला शख्स जाकर के वो पत्थर उठा करके लाता है। जब तक उठा करके लाता है तब तक इसका सर सही हो जाता है, फिर मारता है, फिर पत्थर उठा करके लाता है, फिर मारता है। उसको ऐसे ही मारा जा रहा, उसका सर फोड़ा जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अमीन से पूछा, ये बदबख्त कौन है जिसका सर फोड़ा जा रहा है, बार बार इसके सर को कुचला जा रहा है, ये आदमी कौन है? जिब्रील अमीन ने कहा, अल्लाह के पाक रसूल, ये वो है जो जानता था कि नमाजें फर्ज हैं, वो यनामु अनिस सलातिल मक्तूबा, और फर्ज नमाजों में गफलत बरतता था। यह शख्स जानता था कि नमाज पढ़ना फर्ज है, जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद नमाजें पढ़े बगैर सो जाता था, नमाज नहीं पढ़ता था। ये वही बदनसीब है, क़यामत तक इसके सर को ऐसे ही कुचला जाता रहेगा। आप जरा गौर कीजिए, एक छोटे से पत्थर से अगर हमारे सर पे मारा जाए, एक छोटे पत्थर से मारा जाए, उसका दर्द हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, जो चोट लगती है। एक बड़े पत्थर से हमारा सर फोड़ा जाए, मारा जाए, तोड़ा जाए, फिर फोड़ा जाए, हमारी गुत्ती बाहर आ जाए, यह तकलीफ मरने के बाद से लेकर के क़यामत के कायम होने तक पूरी बरज़खी जिंदगी में यह हालत हमारी की जाए, इंतहाई तकलीफ का मामला है। इसलिए हज़रात गिरामी, हमें और आपको इस बरज़खी जिंदगी की तकलीफ से बचने के लिए जरूरी है कि हम नमाजें कायम करें, फर्ज नमाजों को अदा करें। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, एक मर्तबा उनकी आंखों में तकलीफ आ गई, आंख की बीनाई जाती रही, देखने में जरा दुश्वारी थी, तो किसी हकीम डॉक्टर के पास गए और इलाज के लिए उसको दिखाया। तो उसने कहा, भाई ठीक है, आपकी आंखें ठीक हो सकती हैं, मगर आपको चंद दिन परहेज करना पड़ेगा, बतौर इलाज चंद दिन सजदा करने से रुकना पड़ेगा।
عبداللہ ابن عباس, آنکھ میں تکلیف ہے, مجبوری ہے, آدمی کر سکتا ہے, سردی زکام ہو جانے پر نمازیں چھوڑ دی جاتی ہیں, تھوڑی تھوڑی پریشانی آتی ہے, ہم نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں. آنکھ کی بینائی جا رہی ہے, ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ کو چند دن سجدہ کرنے سے رکنا پڑے گا. عبداللہ ابن عباس نے کہا مجھے اس طرح کے علاج کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مجھے علاج کی کوئی ضرورت نہیں. وہ علاج جو سجدہ کرنے سے روک دے, مجھے ایسے علاج کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, آپ کہہ رہے تھے جو شخص اللہ سے ملے گا اس حال میں کہ اس نے نمازیں چھوڑی ہوں گی, اللہ اس سے ناراض ہوگا, بہت غصے میں ہوگا اس شخص سے جو نمازیں چھوڑ کر کے گیا ہوگا. اس لیے مجھے اس علاج کی ضرورت نہیں. کل قیامت کے میدان میں حساب و کتاب کے بعد قرآن 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکایت نقل کی ہے, قصہ نقل کیا ہے, گفتگو نقل کی ہے. جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں آپس میں بات چیت کریں گے. اللہ تعالیٰ کوئی سبیل پیدا کرے گا, دونوں آپس میں گفتگو کریں گے. جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, تمہیں جہنم میں کس چیز نے پہنچا دیا, جہنم میں کیسے چلے گئے. وہ لوگ جواب دیں گے, کئی جواب دیں گے, اپنی کمیاں بتائیں گے. ان میں پہلا جواب ہوگا قالوا لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ہمارے نماز نہ پڑھنے نے ہم کو جہنم میں داخل کر دیا. حضرات گرامی, کتنی نمازیں ہم سے بلا کسی عذر کے, بلا کسی شرعی عذر کے چھوٹ جاتی, یوں ہی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اذان ہوئی نماز چھوڑ دیا, آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں نماز چھوڑ دیا, دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نماز چھوڑ دیا, دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں اذان ہو گئی نہیں آئے. کتنی نمازیں ہم سے یوں ہی ضائع ہو جاتی ہیں. ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بیمار ہیں, حد سے زیادہ بیمار ہیں, چل نہیں پا رہے ہیں اکیلے, دو آدمیوں کے سہارے پر, ایک طرف ایک شخص نے سہارا دیا اور دوسرے طرف دوسرے شخص نے سہارا دیا, خود سے چل نہیں پا رہے ہیں, دو لوگوں کے درمیان ہو کر کے آپ مسجد میں جا رہے ہیں. آپ کے آپ پیر بڑھا نہیں پا رہے ہیں, پیر گھسیٹ رہے ہیں. راوی کہتے ہیں کہ راستے میں نشان بن گیا, پیر کے گھسیٹنے کی وجہ سے راستے میں نشان بن گیا, آپ چل نہیں پا رہے ہیں. دو لوگوں کے سہارے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد گئے ہیں اور جا کر کے نماز ادا کیا. ہم چل لے رہے ہیں, ہاتھ پیر سلامت ہیں, ہمارے آنکھیں سلامت ہیں, جسم سلامت ہے, صحت اور تندرستی ہے, ساری چیزیں ہیں, اور اس کے باوجود ہم نہیں آ رہے. اللہ کے نبی سارے گناہ آپ کے معاف ہیں, قرآن میں حدیث میں آپ کے گناہوں کی مغفرت کا اعلان ہو گیا ہے, اور اس کے باوجود حالت یہ ہے چل نہیں پا رہے ہیں, دو لوگوں کے سہارے آپ جا رہے ہیں اور نماز ادا کر رہے ہیں, اور ہم ہیں صحت مند ہیں, تندرست ہیں, سارے اعضاء صحیح سالم ہیں, اور ہم مسجدوں کو نہیں آ رہے ہیں. ہمارا حال کیا ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار دیا فجر کی نماز میں, ایک شخص نے بے ہوش ہو گئے ہیں, جسم سے خون نکل رہا ہے, ہوش آیا ہے تو پہلا جملہ ہے زبان پر, لوگوں نے نماز پڑھ لی. کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ آپ شوق دیکھیے نماز کے تئیں ان لوگوں کی حساسیت اور ذمہ داری دیکھیے. مار دیے گئے ہیں, بے ہوش ہو گئے ہیں, پورے جسم سے خون نکل رہا ہے, اور اس کے باوجود کہہ رہے ہیں جب ہوش آیا ہے تو پہلا جملہ ہے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ حد سے زیادہ نمازوں کے پابند تھے. بے شمار واقعات ہیں, ہماری مائیں و بہنیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک عورت آئی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں. آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے, جب آپ آئے پہنچے تو عورت نکل گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت عائشہ سے, یہ کون عورت ہے جو تمہارے پاس تھی, گفتگو کر رہی تھی؟ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے پاک رسول آپ اس عورت کو نہیں جانتے, آپ ان کو نہیں جانتے, یہ وہی عورت ہے جس کی نماز اور روزے کا تذکرہ کیا جاتا ہے. بڑی نمازی عورت ہے, پورے علاقے میں, پورے سماج میں اس کی نماز کا, اس کے روزے کا ذکر کیا جاتا ہے. ایسی ہماری مائیں و بہنیں تھیں, اس قدر نماز اور روزے کا اہتمام تھا کہ ان کی نمازوں کا تذکرہ کیا جاتا تھا, ان کے روزے کا تذکرہ کیا جاتا. آج ہمارے گھروں کی خواتین کا نعوذ باللہ تذکرہ نیکیوں میں نہیں ہوتا. بڑی بدزبان ہے, بڑی بے حیا ہے, مارکیٹ میں گھومنے والی ہے, اپنے شوہر کا عدم احترام کرنے والی ہے. یہ بہت ساری غلطیاں اور بہت سارے گناہوں کے ساتھ ان کا ذکر کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دیکھا کئی ایک خیمے لگے ہوئے ہیں, ایک رسی بندھی ہوئی ہے, دو کھمبوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ رسی کیوں باندھی گئی ہے, یہاں سے وہاں تک اس کھمبے کے درمیان رسی کیوں بندھی ہے؟ تو کسی نے بتایا اللہ کے پاک رسول یہ رسی آپ کی بیوی حضرت زینب نے باندھا ہے, رات میں دیر تک نفلی نماز پڑھتی ہیں, جب نیند آنے لگتی ہے تو اسی رسی کے ذریعے سہارا لیتی ہیں.
ताकि गिरे ना। ये नबी की बीवी है, एक ऐसी औरत जिनका जिक्र खैर कुरान और हदीस में आया है, जो मोमिनों की मां है। उनकी इबादत का हाल यह है कि रात में लोग सो रहे हैं तो वो नमाज अदा कर रही हैं, नफली नमाज तहज्जुद पढ़ रही हैं, और बेदार रहे कहीं गिरे ना, इसलिए 2 खंभों के दरमियान रस्सी बांध रखा है। ये उनकी नमाजों का हाल था। बहरहाल हजरात गिरामी, ये नमाज इंतहाई अजीम, इंतहाई बड़ी इबादत है। इसके अदा करने में बेशुमार फवाइद हैं और इसके अदा ना करने में बहुत से नुकसानात हैं। इस माह रमजान के इस जुमा के जरिए से मैं आप तमाम हजरात को पैगाम देना चाहता हूं, खास तौर से नौजवान दोस्तों को, आप अल्लाह ताला की इस इबादत के तई अपनी जिम्मेदारी को समझिए, अपनी जिम्मेदारी का एहसास कीजिए और नमाजों को अदा कीजिए, वरना सिवाय नुकसान के, सिवाय परेशानियों के कोई चीज हाथ आने वाली नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है बारहा हम तमाम लोगों को नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। इस इबादत के तई हमसे और आपसे जो कमी कोताही है अल्लाह ताला उसे दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह, जाने अनजाने में जो नमाजें हमसे छूट गई हैं, इलाहुल आलमीन तो उसे माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमें बाकी जिंदगी नमाज अदा करते हुए गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमा, हर तरह के बुरे अमाल से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह, रमजान के इस आखिरी अशरे में ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमा, फर्ज नमाजों की अदायगी की तौफीक अता फरमा, नवाफिल की अदायगी की तौफीक अता फरमा, कुरान मजीद की तिलावत की तौफीक अता फरमा, जिक्र, दुआ, इस्तिगफार और तौबा की तौफीक अता फरमा, अपने रास्ते में खर्च करने की तौफीक अता फरमा। जो भी थोड़ी बहुत नेकियां अल्लाह हमसे हो जाए उन्हें कबूल फरमा ले, हमारी नेकियों को हमारे गुनाहों के खात्मे का जरिया बना दे, दुनिया की कामयाबी का, आखिरत के नजात का जरिया बना दे। अल्लाह, हमें से जो बीमार उन्हें शिफा अता फरमा, उनकी बीमारियों को, उनके गुनाहों के खात्मे का जरिया बना दे। जो मुसलमान मर्द औरत इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमा, उनकी लग़्ज़िशों को दरगुजर फरमा दे, उनकी नेकियों को कबूल फरमा ले। जो मकरूज हैं उन्हें उनके कर्जों की अदायगी की तौफीक अता फरमा, जो रिश्तों के तालिब हैं उन्हें बेहतरीन और मुनासिब रिश्ता अता फरमा। अल्लाह, हमारी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फरमा, मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा, हर तरह के इख्तिलाफ व इंतशार से हमें बचा ले। मौलाए करीम, हमारे दिलों में अपने मोमिन भाई बहनों के लिए उल्फत व मोहब्बत पैदा फरमा दे, हर तरह के बुग़्ज़, इनाद, दुश्मनी, कीनों, कपट को हमारे सीने से निकाल दे। अल्लाह, हमें जब तक दुनिया में जिंदा रख, ईमान व इस्लाम पे जिंदा रख, जब हमारा खात्मा हो ईमान व इस्लाम पर हो, मरने के बाद के सारे मराहिल को हमारे लिए आसान बना दे। अल्लाह, हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और जहन्नम की आग से बचा। अल्लाह, हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और जहन्नम की आग से बचा। अल्लाह, हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और जहन्नम की आग से बचा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।